اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے تیسرے پارے کی شروعات کی آیت ہے۔ میں نے بہت چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں مختصر آیت پڑھ کے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا پروردگار عالم کا کہ تلک الرسل فضلناہم بعضہم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی، یعنی جتنے بھی رسول ہیں 313، ان سب میں سارے رسول ایک جیسے نہیں، ہم نے ان کو ایک کے اوپر ایک کا مرتبہ رکھا ہے۔ ان میں سے بعض کو بلند مرتبہ قرار دیا، کسی رسول کی چھوٹی ذمہ داریاں دی ہم نے، کسی کو بڑی ذمہ داریاں دی، کسی کو اور بڑی ذمہ داریاں ہم نے دی۔ 1,24,000 انبیاء کہ جن میں پروردگار عالم نے 313 کا انتخاب کیا اور ان کو رسول بنایا، اور ان رسولوں میں پروردگار عالم نے 5 کو اولو العزم رسول بنا دیا، یعنی وہ رسول کہ جو یہ 5 کہ جن کو اللہ نے کتاب بھی دی اور شریعت بھی دی۔ ان میں سے بعض اولو العزم وہ رسول ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے شریعت عطا کی، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام صاحب کتاب نہ تھے لیکن صاحب شریعت تھے، اور ان 5 میں سے پروردگار عالم نے انتخاب کر کے ایک کو سید المرسلین خاتم الانبیاء فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو یہ آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، وہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے کی ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ 2 معصومین کی شہادت ہے۔ ایک فخر کائنات ہے حضور اکرم، اور دوسرے حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں نے جو یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، زیادہ وضاحت کی اس میں ضرورت ہے نہیں، میں تو وہی اب بھی آپ لوگوں کی سماعت سمجھتا ہوں جو اپنے بچپن میں اہل رامپور کی سماعت سمجھتا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اب کیا سماعت رہی ہوگی، مگر ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ ابھی خمسہ ہوا ہے، 5 مجالس ہوئی ہے۔ حق ادا کرنے والے ممبر سے تو اپنا حق ادا کر کے چلے گئے، مگر مجھے اس کا اس وقت یہاں پر کوئی نتیجہ نہیں دکھائی دیتا۔ نقصان دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور وہ نقصان ہمیں دکھائی نہیں دیتا، آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ بہت ہی آپ کے سامنے خاموشی سے گفتگو یہ کر رہا ہوں، کوئی زیادہ میں بلند آواز میں بھی نہیں کہہ رہا یہ بات،
کہ بڑے بڑے ذاکرین و علماء و خطبہ کو بلایا گیا اور خوب مجلسیں ہوئی. میں بھی آن لائن دیکھ رہا تھا, ان مجالس کو سن رہا تھا, میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید بہت بڑا اثر ہو جائے گا, دور دور سے ذاکرین آئے, علماء آئے, مگر اس کا کوئی مجھے ابھی نتیجہ دکھائی نہیں دیا ہے. آپ کو کچھ دکھائی دیا ہو, الحمدللہ آپ کو مبارک ہو وہ نتیجہ. میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے وہ اس لیے یہ آیت پڑھی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس آیت کے تقریباً سبھی حافظ ہیں, سبھی جانتے ہیں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. تلک الرسل فضلناہم بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو فضیلت رکھ دی. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں. انبیاء میں 1,24,000 انبیاء میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. اگر سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو اللہ ان میں سے 313 کو نہ چنتا. سب کو اولو پیغمبر بڑا رسول بنا دیتے, پروردگار عالم چاہتا سب کو بنا دیتا. معلوم یہ ہوا کہ سب ایک جیسے ان میں بھی نہیں ہے. ان میں سے چند نکالے جو 313 کی تعداد تھی وہ تھے بڑے رسول, وہ رسول بنائے گئے. اب ان 313 رسولوں میں پروردگار عالم نے 5 بڑے رسول چنے. پتہ یہ چلا کہ یہ 313 میں بھی سب برابر نہیں, سب برابر نہیں. بہت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس انداز سے کہ سمجھ میں آ جائے. میں صرف زیادہ زور جو دے رہا ہوں اور صرف آپ لوگوں پر دے رہا ہوں, باہر کھڑے ہوئے سننے والوں کو زور نہیں دے رہا ہوں. 313 میں سے 5 کو سنا, معلوم یہ ہوا کہ یہ 313 بھی ایک جیسے نہ تھے. 5 میں سے 1 کو چنا, پتہ چلا یہ 5 بھی ایک جیسے نہ تھے. انبیاء کیٹیگری بنائی گئی, رسول کیٹیگری بنائی گئی, اولو العزم یعنی بڑے پیغمبر کیٹیگری بنائی گئی, یعنی ایک تاجدار رسالت سب کا سید و سردار. معلوم یہ ہوا کہ ان 1,24,000 میں سب ایک جیسے نہیں ہوئے. عہدے بٹنے کے بعد بھی سب ایک جیسے نہیں ہوئے. جو 313 ہیں وہ 1,24,000 میں سے 313 نکال کر کے جو باقی بچے وہ باقی کے ان 313 جیسے نہیں ہے. 313 میں سے اگر آپ 5 نکال دیں تو کتنے بچے؟ 5 نکال دیے ہم نے تو 308 بچے کہ نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ 308 ان 5 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان جیسے نہیں ہے, یہ ان جیسے نہیں ہے. 5 میں سے 1 نکالیے جنہیں سردار بنایا گیا, اور وہ 5 کون؟ صاحب شریعت, صاحب کتاب, اولو العزم پیغمبر. اولو العزم پیغمبر. معلوم یہ ہوا ان 5 اولو العزم میں سے 1 کو چنا گیا جن کا مقابلہ یہ 4 نہیں کر سکتے. یہ 4 اس جیسے نہیں ہو سکتے, یہ 4 اس جیسے نہیں ہو سکتے. 1,24,000 میں سے 313 نکال کے باقی نبی ان 313 جیسے نہیں. 313 میں سے 5 نکال کر کے 308 ان کے 5 جیسے نہیں. 5 میں سے 1 نکالا, معلوم یہ ہوا یہ 4 اس جیسے نہیں. تو جب یہ رسول ان جیسے نہیں ہو سکتے تو یہ مسلمان کیسے کہہ رہا ہے کہ رسول ہمارے جیسے تھے؟ صلوات محمد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان میں سے ہم نے بعض کو فضیلت کی. کسی نبی کو ہم نے بھیجا 1,000 پہ تبلیغ کے لیے, کسی کو 2,000 پہ. اگر آپ تاریخ انبیاء پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا تفصیل سے. کسی کو ایک قبیلے کے لیے بھیج دیا, کسی کو ایک بستی کے لیے مبلغ بنا کر کے بھیجا, اور آخر میں جب کسی کو بھیجا تو عالمین کے لیے رحمت اور مبلغ بنا کر کے بھیج دیا. عالمین کے لیے, اب جتنے بھی عالمین ہیں ان سب کے لیے بنا کر کے پروردگار عالم نے بھیج دیا. اب ان میں سب ایک جیسے نہیں ہے. ہم نے بعض کو فضیلت رکھی. 1,24,000 کے لیے اللہ کہتا ہے صلوات محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات محمد وعلی محمد. تو ان 1,24,000 انبیاء میں پروردگار عالم نے چن لیا رسولوں کو. رسولوں کے لیے یہ کہا اللہ
کہ ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت بخشی ہے، یعنی یہ 313 ایک جیسے نہیں ہے. کیا کہنا خاندان رسالت کا، یہ عظمت ہے خاندان رسالت کی کہ وہاں اللہ کہتا ہے یہ ایک جیسے نہیں ہے. یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم میں پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے. صلوات محمد اور محمد. یعنی ایک جیسے نہیں ہے. یہاں رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سب کے سب محمد ہے. اب سمجھے آپ میرے کیوں یہ آیت پڑھی؟ اللہ کہتا ہے کہ تل کے رسول، یہ وہ رسول ہے جن کو ہم نے بعض کو بعض سے فضیلت بخشی ہے. نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے، پاک و پاکیزہ زندگی گزارے اور چلا جائے اور گناہ نہ کرتا ہو، گناہ کا مرتکب نہ ہو، معصوم ہو. رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بندے کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو اور بندے کو اللہ کی طرف لے جائے. بڑے رسول اسے کہتے ہیں جو شریعت یا کتاب لے کر کے آئے اور بندے کی تبلیغ کرے. اور ان بڑے سے سردار انبیاء اسے کہتے ہیں کہ جو ان تمام کا سردار ہو اور خالی یہی امت اس کی امت نہ کہلائے بلکہ انبیاء بھی اس کی امت کہلائے. رسول اللہ کی امت تمام انبیاء ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی امت نہیں ہے، رسول اللہ کی امت ہے. رسول اللہ نے کہا. لیکن کیا خاندان رسالت کی کیا عظمت بیان کی جائے عزیزان محترم کہ جب رسول نے اپنے لبوں کو کھولا تو یہ کہا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا درمیان کا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے. عزیزان محترم یہ تو پروردگار عالم کا رحم و کرم تھا. یہ تو اس نے کرم فرمائی کی کہ ان لوگوں کو ہمارے درمیان میں بشر کی شکل میں نازل کر دیا تاکہ ہم ان کی ذات سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ ہم ان کی ذات سے، ان کی ذوات مقدسہ سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. نظام مطلب یہ خاندان رسالت کی عظمت عزیز ہو. اور ابھی تو دیکھیے یہ ابھی آئے گا ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت کا مہینہ آ جائے گا، سیرت النبی، اور جگہ جگہ جلسہ سیرت النبی ہوں گے، وہ بڑے بڑے اسٹیج سجائے جائیں گے اور وہاں سیرت بیان. وہ ایک الگ بات ہے کہ سیرت کی جگہ صورت بیان ہو رہی ہو، لیکن نام منسوب تو رہے گا رسول اللہ سے ہی. یہ مہینہ آ جائے گا. آپ دیکھیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا شان بیان کرتا ہے اپنے حبیب کی اور مسلمان کیا شان بیان کرتے ہیں اپنے حبیب کی. اسلام کے لیے پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، دین کہلانے لائق، تو وہ ہے اسلام. بھائی دین تو بہت ہے دنیا کے اندر، دین دنیا کے اندر بہت ہے، انگنت دین ہے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، مگر ان دینوں میں اگر کوئی اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین ہے دین اسلام. اور دین اسلام میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی، آپ جب کتاب پڑھیں گے مذاہب عالم، کتاب نصاب میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں، وہاں پر بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ میں، اس کے اندر دیکھیے جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب میں اگر کوئی مذہب حق کا کہنے لائق ہے تو وہ ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام. مذہب اہل بیت ان کے اندر اگر کہلانے لائق، بھائی ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ. لا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی گنجائش نہیں، اللہ ہی صرف لائق عبادت ہے. لا الہ کوئی نہیں ہے لائق عبادت الا اللہ، مگر اللہ ہے لائق عبادت. ٹھیک ہے، لفظ اللہ لگا کے قید لگا دیں کہ اگر ہے تو صرف اللہ ہے. ترجمہ ہوتا ہے کہ صاحب نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی، نہیں ایسا نہیں ہے. معبود بہت ہیں، معبود تو بہت ہے، کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، معبود تو ہے. لیکن مقصد کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ معبود تو بہت ہیں، اس میں یاد دیجیے لا الہ کوئی معبود نہیں. معبود اگر ہے تو وہ ہے اللہ کی ذات. لفظ اللہ لگا کر کے اللہ کی ذات کو ظاہر کیا گیا. بھائی آپ تو اس اللہ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے لا فتح کوئی جوان نہیں ہے، لا فتح الا علی کوئی جوان نہیں ہے.
اگر جوان کہلانے لائق ہے تو وہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات. لا سیف، کوئی تلواریں بہت ہیں آپ کو دکھائی دیں گی، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی تلوار کہلانے لائق نہیں ہے الا ذوالفقار. اگر تلوار کہلانے لائق کوئی تلوار ہے تو وہ ہے ذوالفقار. اسی طرح لا الہ الا اللہ. تو یہ جو دین اسلام جس کے لیے اللہ نے یہ کہا، پروردگار عالم نے ہمارے نزدیک اگر کوئی ہے دین تو وہ دین اسلام ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عزیزان محترم، توجہ فرمائیے گا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس دین اسلام، یہ جو قانون الہی ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو کسی نبی نے بھی نہیں بنایا، اسے اللہ نے بنایا. کسی نبی نے دین اسلام کو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ وہ قانون ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. تیسری خوبی کیا ہے؟ تیسری خوبی یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی پیغام ہیں وہ انسانیت کے لیے ہیں، امن و امان کے لیے ہیں. دیکھیے، کسی بھی قانون کو نافذ کرنے کے لیے، کسی بھی قانون کو نافذ کیا جاتا ہے، ایک قانون ہے، اس میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک چیز دیکھی جاتی ہے قانون بنانے والا کون ہے. ہر ایک قانون نہیں بناتا، ہر ایک قانون نہیں بناتا. بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، بہت ہی ایکسپرٹ لوگوں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے، بنائیے صاحب ایسا قانون بنائیے جو سب کے لیے ہو، کسی ایک کے لیے نہ ہو، سب کے لیے قانون ہو. پڑھے لکھے ایکسپرٹ لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پھر قوانین بنائے جاتے ہیں، پھر ایک آئین بن کر کے سامنے آتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز ہوتی ہے اس کو خالی بنایا نہیں جاتا ہے، اس قانون کو نافذ بھی کیا جاتا ہے، اس کو نافذ بھی کیا جاتا ہے، اس کو لاگو بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو نافذ کریے گا. تو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بنانے والا، ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نافذ کرنے والا کہ کس کے حوالے کیا جائے کہ جو جا کر کے نافذ کرے. تیسرا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو بڑا اہم ترین ڈپارٹمنٹ میں سے ڈپارٹمنٹ ہے یہ عزیزان میں، وہ کیا ہے؟ کہا جب اس کو نافذ کیا جا رہا ہو قانون کو تو اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہو. کیا کہنے اس قانون کا کہ جس کو اسلام کہا جاتا ہے، کہ جس قانون کے بنانے والا پروردگار عالم ہے اور اس قانون کو نافذ کرنے والے 1,24,000 انبیاء ہے، اس کی حفاظت کرنے والے 12 امام علیہ السلام ہے. صلوات محمد. اور یہ جو اللہ نے کہا کہ یہ رسول آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، بعض کو بات تو فضیلت ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں. آپ دیکھیں، تمام انبیاء کی ذمہ داریاں ہیں، ساری انبیاء کی ذمہ داریاں ہیں، مگر ان کی ایک ایک کی قیمت کتنی ہے یہ پروردگار عالم جانتا ہے. اتنے سیدھے سچے انسان، اتنے اچھے لوگ، اتنے نیک، اتنے صالح بندے جو ہمارے درمیان آ کر کے 1,24,000 ہمارے درمیان آ کر کے ہماری انہوں نے تبلیغ کی، ہمیں راہ راست پر لانے کی انہوں نے کوشش کی، ہمیں انہوں نے ہدایت کی. یہ اللہ نے ایسے بندوں کو بھیجا اور ان کی آپ قیمت دیکھیں گے. ان کی قیمت کیا ہے؟ آپ جناب موسیٰ کی قیمت دیکھ لیں کیا ہے، اور پوری زندگی جناب موسیٰ کی قیمت چھوڑیے، ان کے بچپن کی قیمت دیکھیے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی قیمت تب پتہ چلے گا کہ یہ دین اسلام کتنا قیمتی ہے. ان کی ایک بچپن کی قیمت دیکھیے. نجومیوں نے یہ آ کر کے یہ کہا آپ کے دربار میں فرعون کے کہ تیرے یہاں پر تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت حکومت کو پلٹ کے رکھ دے گا، تخت حکومت کو پلٹ کے رکھ دے گا بڑے ہو کر کے. اس نے کہا وہ میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. بھائی فرعون تھا وہ تو، لہٰذا اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں جس گھر میں بھی ولادت ہو جا کر کے دیکھو، اگر لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دینا، لڑکی پیدا ہو چھوڑ دینا. قرآن نے وہ اس کی منظر کشی بھی کی ہے. یاد کرو اس وقت کو کہ جب فرعون تمہارے پر یہ سزائیں کرتا تھا. کیا کرتا تھا کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اور یہ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. لڑکوں کو قتل، لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. وَإِذْ نَجَّيْنَا
اور دیکھو یاد کرو اس وقت کہ جب ہم نے تم کو نجات دی اس چیز سے کہ فرعون اتنا بڑا ظلم کیا کرتا تھا، ہم نے تمہیں نجات دی ہے، تو اس نے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ دیکھو کہاں کہاں ولادت ہونے والی ہے۔ لہذا تاریخ نے کم و بیش، تفصیل سے نہیں پڑھا، کم و بیش تاریخ نے یہ لکھا کہ 70,000 بچے فرعون کی حکومت میں اس کی رعایا میں سے قتل کیے گئے۔ 70,000 بچے، اندازہ لگا رہے بھائی کیوں قتل کیے گئے؟ تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو، تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ پتہ چلا آپ کو کہ خالی موسیٰ کے بچپن کی اتنی قیمت ہے کہ 70,000 بچے قتل کر دیے گئے، تو پورے جناب موسیٰ کی زندگی کی قیمت کتنی ہوگی؟ اور جب جناب موسیٰ کی زندگی کی قیمت اتنی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بھی سردار، ان کی کتنی قیمت ہوگی؟ جب ان کی اتنی قیمت ہے تو اللہ نے ان کو قربان کر دیا، ان کو بھیجا۔ تمام انبیاء نے مسائل اٹھائے، تمام انبیاء نے مصیبتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، امت کے ظلم برداشت کیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا قیمتی ہوگا دین اسلام کہ جہاں تمام انبیاء مصیبتیں اٹھا رہے ہو، اور حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں کسی نبی پہ نہیں گزری جتنی مصیبتیں میرے اوپر گزری ہیں، جتنے مسائل میرے اوپر گزرے ہیں۔ جناب نوح پہ کتنے مسائل گزرے ہیں، 950 برس کی تبلیغی زندگی ہے، خالی 950 برس تک مسائل اٹھاتے رہے، کنکر اینٹیں مارا کرتے تھے لوگ، پتھروں کے درمیان چھپ جاتے تھے، زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم اتنے مسائل تھے جناب نوح کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں کسی نبی پہ اتنے مسائل نہیں گزرے جتنے میرے اوپر گزرے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جناب نوح پہ اتنے گزرے تو جناب رسول خدا پہ کتنے مسائل گزرے ہوں گے۔ کس کے خاطر؟ دین اسلام کے خاطر۔ تو پتہ چلا کہ دین اسلام کتنا قیمتی ہے۔ یاد رکھیں جتنا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے تحفظ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کو قیامت تک کے لیے رہنا تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی دین اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ کسی میں ہمت نہیں کہ اسلام کو مٹا دے، کسی میں ہمت نہیں اسلام کو بدنام کر دے۔ آپ کہیں گے صاحب اسلام بدنام ہو گئے، نہیں صاحب، یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں یہ مکاری ہیں مسلمانوں کی جو یہ کہتے ہیں اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام مٹ رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ خبردار، اسلام نہیں مٹ سکتا۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بول رہا ہے تو یاد رکھے مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، اسلام جھوٹ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی مسلمان دہشت گردی کرتا پھر رہا ہے تو خبردار مسلمان کرتا ہوگا۔ اسلام کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تمہیں کوئی حق نہیں زمین پہ فساد برپا کرو، تمہیں کوئی حق نہیں زمین پہ فساد برپا کرتے پھرو۔ تو یہ سب جھوٹے نعرے ہیں کہ اسلام مٹ رہا ہے۔ اسلام مٹ نہیں سکتا، اسلام تو زندہ ہو۔ ہم نے وہ بات کہنے کے لیے جا رہا ہے، چونکہ اب لائیو چل رہی ہے تو مجھے بات یاد آ گئی ہے۔ تو میں یہ تقریباً 15 دن سے جہاں جہاں مجلسیں میں پڑھ رہا ہوں ان مجلسوں میں اس چیز کا جواب دیتا چلا آ رہا ہوں، اور جب تک میرے اندر سانس رہے گی میرے اوپر واجب ہے کہ میں جواب دیتا چلا آؤں۔ اس لیے کہ 15 دن پہلے میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اس میں بولنے والا بول رہا تھا کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بھائی اس پہ لوگوں نے کچھ یہ بھی کہا کہ نہیں بھائی ہر کربلا نہیں، بس کربلا کے بعد۔ تو اس نے یہ بات بھی کہی کہ چاہے ہر کربلا کے بعد چاہے بس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا، بس کربلا کے بعد۔ وہ کہنے لگا ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ کفریہ شعر ہے۔ مصیبت یہ ہے مسلمانوں کو تو ہر چیز میں اسلام نظر آنا چاہیے تھا، مگر ان کی نصیب میں کیا بتائے میں کفر کے علاوہ کوئی دکھتا نہیں۔ ہر چیز میں پتہ نہیں کون سا اسلام ہے کہ جس کی اینک لگا کے ہر چیز کفر نظر آتی۔ اسلام زندہ ہو گیا، یہ سب صاف کفریہ مصرع ہے کہ بس کربلا کے بعد، بس کربلا کے بعد۔ میں نے اس پہ جواب دیا تھا، آپ بھی سن لیں وہ جواب، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ بھی سن لیں جواب کو، اور جہاں تک اس کے ذریعے جاتا رہے میں یہ جواب دیتا رہوں گا۔ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا کہ صاحب کیا رسول کے زمانے میں اسلام زندہ نہ تھا؟
علی کے زمانے میں اسلام زندہ نہ تھا؟ اسلام تو زندہ تھا. ہم نے کب انکار کیا؟ ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اسلام مردہ تھا کربلا سے پہلے. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ اس مصرے کے ذریعے آپ نے اسلام کو مردہ سمجھا حسین سے پہلے. یہ کہا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس میں کون سا کفر ہے بھائی؟ ہماری سوچ میں تو نہیں آیا کہ اس میں کوئی کفر دکھائی دے. کہا صاحب حسین سے پہلے کربلا سے پہلے کیا صحابہ کے زمانے میں اسلام زندہ نہ تھا؟ اور انہوں نے نہ جانے تقریباً 5 منٹ 10 سیکنڈ تک وہ یہ بکواس کرتے رہے اور کہتے رہے, کمنٹس بھی آتے رہے بھائی بہت اچھی بات کہی ہے, بہت سچی بات کہی. میں نے صرف اتنی سا جواب دیا, میں نے کہا ہمیں نہیں معلوم اسلام حسین سے پہلے زندہ تھا کہ مردہ. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام زندہ تھا کہ مردہ. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اسلام حسین سے پہلے بھی زندہ تھا, حسین کے بعد بھی زندہ ہو گیا. اور یہ مصرع بھی صحیح ہے کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد, یا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ بس کربلا کے بعد. تو اب بتائیے کہ کربلا سے پہلے اسلام مردہ تھا؟ اسلام مردہ تھا. میں نے یہی جواب دیا, ہمیں نہیں معلوم. نہ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ اسلام مردہ تھا, ہم تو اس کے قائل ہیں کہ ہاں بھائی زندہ تھا. آپ کو مردہ نظر آ رہا ہو اسلام, مگر ہاں ہمیں اتنا معلوم ہے حسین سے اور کربلا سے پہلے اسلام اتنا زندہ تھا کہ جمعے کی نماز مجھ کے دن پڑھائی جا رہی تھی. اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کسی اور دن پڑھا دے. سلام محمد علیہ محمد. حسین سے پہلے بھی اسلام تھا, ہم نے کب انکار کیا؟ تو ہم تو انکار نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے تو یہ بتایا کہ ایسا زندہ تھا اسلام کہ صبح کی نماز 2 کی جگہ 4 پڑھائی گئی. اور جب ٹوکا, کسی نے ہمت کری بھی ٹوک دیکھی, تو یہ کہا گیا کیا کم تھی, کہو تو اور کہو. بھئی یہ تو تاریخ میں جا کر کے نہیں کیے, ہم تھوڑی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. اور تاریخ نے یہ لکھا کہ وہ نماز 2 سے زیادہ یوں پڑھائی گئی کہ پڑھانے والا شراب کے نشے میں تھا. پڑھانے والا شراب کے نشے میں تھا. آج اگر کوئی سگریٹ میں دم مار کے مصلے پہ آ جائے تو پڑھنے کے لیے لوگ کراہیت کرتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ وہاں نماز بدھ کے دن جمعے کی پڑھائی گئی. عزیز رسول کو میرے کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا نا, صحابہ بھی موجود تھے, قاریان قرآن بھی تھے, مفتی بھی تھے, حافظان قرآن بھی تھے, سب موجود تھے. یہ یہاں 2 کی 4 نشے میں پڑھائی گئی تھی نا, تو یہاں پر بھی تو موجود تھے. مسجد کوفہ کے اندر ولید نے نماز پڑھائی ہے, ولید نے نماز پڑھائی مسجد کوفہ کے اندر. وہاں پر تو تابعین بھی موجود تھے, صحابی بھی موجود تھے, اولین بھی تو وہاں پر موجود تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ سب رسول کے جاتے ہی سب ختم ہو گئے تھے, سب وہاں پر موجود تھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نے پڑھا بھی, صحیح پڑھائی یا غلط پڑھائی, وہ تو نشے میں تھا. جناب آپ تو ہوش میں تھے. صلوات میرے محمد علیہ محمد. یہ تھا حسین سے پہلے اسلام, یہ تھا پہلے اسلام حسین سے. لیکن حسین کے بعد اور کربلا کے بعد کسی نے ہمت نہیں ہوئی کہ مغرب کی نماز 3 کی جگہ 3:15 بھی پڑھا دے. یہ کس نے بیدار کیا؟ یہ کس نے بیدار کیا؟ حسین ابن علی نے یہ بیدار کیا. یہ بیدار کیا تو فاطمہ کے لال نے بیدار کیا. یہ بیدار کیا تو نسل ابو طالب نے بیدار کیا. اس لیے کہ ان کے خون میں, ان کی رگوں میں خون کے ساتھ اسلام دوڑ رہا تھا. وہ کیا جانے جو اسلام کے ٹکڑوں کے پل کر کے مالدار اور غنی ہو گئے ہو. صلوات میرے محمد علیہ محمد. جو فتح مکہ کے بعد کوئی ڈر کے اسلام لا رہا ہے, کوئی دولت کے لالچ میں اسلام لے کر کے آ رہا ہے,
अभी में जो बात आ गई तो 2 मिनट की बातें सुनिए, फिर रब्ते मसाइब है, वक्त होने जा रहा है आपकी नमाज का भी। अजीजानों को सुन लीजिए थोड़ी सी देर की, ये भी गुफ्तगू सुन लीजिए। जब बात यहाँ तक आ गई, ये मेरी कमजोरी है, जब बात आ जाती है तो कहे बगैर मैं रहता नहीं हूँ। इस्लाम में मुसलमान होने वालों की भी कई तरह की कैटेगरी थी। जो मुसलमान हुए थे, कुछ दिल से मुसलमान हुए, कुछ लालच में मुसलमान हुए, कुछ वो थे जो ताकत और तलवार को देख करके मुसलमान हुए थे, लश्कर को देख के। हालांकि उनका मकसद जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना नहीं था, क्योंकि तो वो तो मिजाज थे ला इकराह फिद दीन के। ये तो इनके दिल की कैफियत थी कि जब दिल ही बुज़दिल हो, है ना, कितना कमजोर दिल बकरी का होता है। बुज़दिल के माने होते हैं बकरी वाला दिल, बुज़दिल। तो जब दिल ही अंदर बुज़दिल हो तो फिर सामने वाली के ताकत को देख के यही तो कहा जाता है, अगर कोई तुम्हारा मुखालिफ है, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है, हमारे उस्ताद भी यही कहते थे कि ऐसे बन करके उसके सामने आओ कि अगर सामने आ जाओ तो उसकी सांस सीने में अटक जाए। कहो कुछ नहीं, करना कुछ नहीं पड़े, करना कुछ नहीं पड़े, अपना किरदार ऐसा बना दो तो सामने वाला कुछ बोल ना सके। फतह मक्का हुई, रसूल इस्लाम अपने तमाम असहाब वो बोले तो जो मुसलमान मदीने से आए हुए थे वो सब जब आए हैं, और आने के बाद जब मक्का में दाखिल हुए हैं, ये फतेह मक्का, मक्का में जब दाखिल हुए हैं, कुछ लोग बैठे मुसलमान हुए, कुछ दौलत के लालच में मुसलमान हुए, कुछ लोग ऐसे थे जो दिल से मुसलमान हुए, दिल से मुसलमान हुए। 3 तरह के लोग थे। जो लोग डर के मुसलमान हुए, उनके बुजुर्गों की, उनकी औलादों की आज भी यही फितरत है कि वो डरा के मुसलमान करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मैटर है जो छोटा करके आपके सामने कर रहा हूं। जो लोग दौलत लेकर के मुसलमान हुए, सुनिए, अभी धर्म परिवर्तन चला था नहीं चला था 12-13 के अंदर, चला था नहीं चला था, बहुत से मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के मजहब को उन्होंने इख्तियार किया था। ये तो अपनी मर्जी है भाई, जिसे जहां अच्छा लगे चला जाए भाई। उसे तो घर वापसी का था, हमने कहा बहुत अच्छा हुआ घर वापसी हो गई, बहुत परेशान कर रखा था हमने, कम से कम खुल के तो सामने आ गए, ठीक है। तो वहां पर अब उनकी कीमतें भी थी। कीमतें क्या थी भाई? ईसाई से कोई धर्म परिवर्तन करके आएगा, उसको 2 लाख रुपए, किसी और मजहब से 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मुसलमान के थे। 2013 का अखबार उठा करके आप देख लिए, हमारे यहाँ डीएस कॉलेज में कैंप लगा था, उसके अंदर ये रेट थे 6 लाख मुसलमान, सबसे ज्यादा मुसलमान की कीमत थी। इस कमबख्त मुसलमान को अपनी कीमत ही नहीं मालूम, सबसे ज्यादा कीमत थी। तो इनकी कीमत सबसे ज्यादा क्यों थी? हमने इतने मुसलमानों को, हमने इतने मुसलमानों को अपने धर्म में लिया है और ये घर वापसी हो गई। हमने अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के कहा कि भाई खुश ना होइएगा, ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, इन्हें धर्म परिवर्तन करा के, इनके धर्म से निकाल के अपने धर्म में ला करके खुश ना होइएगा। इसलिए कि हमको फतेह मक्का की तारीख पढ़े हुए थे, ये जब दौलत लेकर के मुसलमान हुए थे, आज दौलत लेकर के इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, कल कोई इससे ज्यादा दौलत लगाएगा तो ये आपके भी धर्म को छोड़ के किसी और धर्म को इख्तियार कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपको कैटेगरी मिल जाएगी वो लोग जो दिल से मुसलमान हुए। उसकी वजह ये है, इन्होंने क्यों ये बार बार धर्म परिवर्तन करते हैं? इसलिए कहते हैं कि इनका कोई वारिस नहीं है, हमारा वारिस आज भी कर रहे हैं, बैठा है जालिम के सामने, ना झुकता है ना देखता है। 87 साल की उम्र में खाम नाई ने बना दिया हम की
جہاد کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو جرأت پیدا کرنی ہوتی ہے, یہ تو ہونی چاہیے جرأت کہ جب دل سے کرو گے اور جب دل سے اپنے مذہب کو اپنے دین کو مانو گے تو شجاعت بھی پیدا ہو جائے گی. لیکن جو پیسے لے کر کے مذہبوں کو اختیار کرو گے تو بزدلی تو بزدلی بھی رہے گی, میدان میں ٹکنے بھی نہیں دے گی, میدان میں بھی ٹکنے نہیں دے گی. اس لیے کہ پیسہ جب بیچ میں آ جائے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. جب پیسہ بیچ میں آ جائے ظالم محترم, بس میں اپنے موضوع کو سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ظالم محترم جب اللہ نے یہ کہہ دیا تلک الرسل فضل اللہ بعض ولا بعض, ہم نے بعض کو بعض کو فضیلت عطا کر دی. حضور نے ارشاد فرمایا ہم پہلا بھی محمد, آخر بھی محمد, درمیان کا بھی محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. اور یہ سب اپنے وقت کے محمد تھے, اپنے وقت کے محمد تھے. امام حسن کے لیے کیا کہا گیا کہ حسن سر سے لے کر کے اور پیٹ تک, آدھے دھڑ تک, آدھے جسم تک رسول کی شبیہ, اور دھڑ سے لے کر کے پیر تک حسین شبیہ. حسن و حسین آپ دیکھیں مسئلہ حل ہو جائے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کری, حسین جہاد کے لیے کیوں اٹھے, یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کیوں. اور رسول نے یہ بھی کہا الحسن والحسین, حسن و حسین دونوں امام ہیں, چاہے بیٹھے ہو چاہے کھڑے ہو. بھئی یہ کوئی تعجب کی کیا بات ہے؟ بھئی کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو بیٹھے ہو لیٹے ہو کہیں بھی ہو, امام تو امام ہے. بھئی اگر ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائے تو انجینئر ہو جائیں گے, انجینئر صاحب کھڑے ہو جائے تو کیا ڈاکٹر ہو جائیں گے؟ بھئی دو امام ہے. بھئی کہنے کا مقصد کیا ہے رسول کا, تو سنیے حسن گھر تک یہاں تک چھبی, حسین یہاں سے یہاں تک پیروں تک چھبی. عبداللہ نقوی صاحب کا ایک جملہ ہے, بڑا اچھا انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب حسن یہاں تک چھبی, حسین نیچے تک چھبی, اس گھر میں آتے ہیں ہاتھ, ہاتھوں کا کام ہوتا ہے قلم چلانا. اس گھر کے نیچے آتے ہیں پیر, پیروں کا کام ہوتا ہے ظالم کے خلاف بیان کرنا. اور سمجھ گئے حسن کیونکہ چھبی تھے یہاں تک, حسین چھبی تھی پیروں تک, تو حسن نے قلم چلا کر کے بتا دیا, حسین نے قیام کر کے بتا دیا. سنت و سیرت رسول دونوں بھائیوں نے بیان کر دی. اور یہ جو کہا گیا چاہے بیٹھے ہو چاہے کھڑے ہو دونوں بھائی امام ہے, یہ سمجھ میں کب آئے گا جب دونوں کا کردار دونوں کا عمل دیکھے کہ رسول جو کہہ کے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے. حسن اگر سلو کر کے بیٹھ جائے تب بھی امام ہے, حسین جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے تب بھی امام ہے. صلوات محمد تو عزیزان محترم, عزیزان محترم, یہ دین اسلام کے خاطر جو قربانیاں دی گئی ہیں ابھی جو یہ لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں, مسلمان مسلمان, پتہ ہی نہیں چلتا ذبح ہونے والا مسلمان ہے, ذبح کرنے والا مسلمان ہے. ٹی وی چینلوں پہ بھی ہم نے دیکھا, ہم دیکھتے ہیں آپ کے کیا حالات ہے, مارنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے, مرنے والا بھی اللہ اکبر. تیسرا آدمی پوچھے ان مسلمان کون ہے یہ بتا دیجیے ہمیں, آپ جواب کیا دیں گے؟ عزیزو فرقے آج کی تاریخ میں کتنے ہی ہو, ہر فرقے کی عمر ہے, کوئی 200 سال پرانا ہے, کوئی 400 سال پرانا ہے, کوئی 600 سال پرانا ہے, کوئی 800 سال پرانا ہے. لیکن آج کی تاریخ سے جتنا آپ اگر 200 سال پہلے چلے جائیں گے, پیچھے آ جائیں گے, ایک فرقہ کم ہوگا, اور پیچھے جائیں گے پھر ایک فرقہ کم, یعنی فرقوں میں کمی آتی چلی جائے گی. لیکن جب 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں پہنچیں گے تو 2 فرقے نظر آئیں گے, ایک یزیدی فرقہ ہوگا, ایک حسینی فرقہ ہوگا. اب بتائیے آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کسی کو مسلمان بنا رہے ہو تو یزیدی بنا رہے ہیں یا حسینی بنا رہے ہیں؟ صلوات ہے محمد. عزیزو بس میں ختم کر رہا ہوں چونکہ شہادت امام حسن مجتبیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس دو جملے مشائخ کے دونوں کے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو
رسول اسلام کا سر ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی آغوش میں تھا. اور رسول آنکھیں کھول کھول کے کبھی حسن کو یاد کرتے ہیں، کبھی حسین کو یاد کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میرا لال حسن تھا، کبھی حسین، کبھی دونوں کو بلا کر کے چپکاتے ہیں، پھر دونوں کو پیار کرتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر آنکھیں بند کرتے ہیں. آنے والا بار بار دخل بات کرتا ہے. زہرا کہتی ہیں میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کر رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کر رہا ہے. بار بار کہتی ہیں. ایک مرتبہ عجیب سی آواز تھی، آنکھوں سے آنسو نکلے، رخسار پہ گرے. رسول اللہ آنکھ کھل کہا میرے لال تو رو کیوں نہیں ہے؟ کہا بابا کیا بتاؤں ایک شخص ہے، بار بار میں اسے منع کرتی ہوں. کہا کہتا کیا ہے؟ کہا مجھے حضور سے ملاقات کرنی ہے. کہا بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ اجازت مانگ رہا ہے، اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو انبیاء کی بارگاہ میں ہم بغیر اجازت آ جاتا ہے، اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میرے لال تو آنسو نہ بہا. میں کہوں گا شہزادی آپ کے اپنے بابا اس وقت رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت آپ موجود ہیں، باپ تسلی دینے والا بھی موجود ہے. اور سکینہ کیا کرے، سکینہ کیا کرے؟ عزیزان محترم حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے. ہم تو یہ سمجھتے تھے، عزیزان محترم یہ سمجھتے تھے کائنات کا وہ عظیم انسان اس دنیا سے گیا ہے. لوگ آئیں گے مدینے میں آنے کے بعد، شہزادی کو عورتیں آئیں گی، پرسا دیں گی، لوگ آئیں گے تعزیت پیش کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. ادھر رسول دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر چند دن کے بعد شہزادی کے در پہ اس میں آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں ارے شہزادی میں جلتا ہوئے دروازہ گرایا گیا، ارے محسن کی شہادت ہوئی، شہزادی کی پگڑیاں ٹوٹ گئی. ہاں عزیزو، اور پھر اس کے بعد حسن سبز قبا جس کو ایسا ظاہر دیا گیا کہ جس کے جگر کے ٹکڑے ارے کشت میں آ گئے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ ساتھ ہوا، آواز میری بہن زینب کو بلا کے لاؤ. امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو بلایا، ادھر بلایا گیا. ادھر جناب حسن کو پتا چلا میری بہن آ رہی ہے، کہا کشت کو بڑا آگ میں کر دو، میری بہن کی نظر نہ پڑے، کہیں اس کی نظر ان جگر کے ٹکڑوں پہ پڑ گئی، ارے برداشت نہ کر سکے گی. میں کہوں گا مولا ارے زینب نے بہت برداشت کیا ہے، ارے آپ کے بعد یہی زینب ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، ایک یہ چاہنے والا داتا ہوگا، ارے یہی بدنصیب بہن ہوگی. چند قدم کے فاصلے پر حسین کے گلے پر خنجر چل رہا ہوگا. یہ بہن کہہ رہی ہے ارے میرے بھائی کو پانی تو پلا دے، ارے دعویٰ کر رہا ہے مگر آواز نہیں ہوگی. اللہ کربلا، اللہ ہر حسین کربلا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.